ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا اور فرمایا جائے گا ہاں بھی تیرے پاس کوئی نیکی ہے؟ کہے گا الہ العالمین ہاں میرے پاس ایک نیکی ہے، میں نے ایک کھجور کا دانہ تیرے راستے میں دیا تھا، صدقہ کیا تھا۔ پروردگار عالم فرمائیں گے اس کھجور کے دانے کو دیکھنا چاہتا ہے، کہے گا جی اللہ الہ العالمین نے کیوں کا ایک پہاڑ اس کے آگے لا کے کھڑا کر دیں گے۔ الہ العالمین میں نے تو اتنی نیکی کوئی نہیں، اتنا بڑا پہاڑ میرے سامنے کیوں کھڑا کر دیا گیا؟ مالک کائنات اعلان فرمائے گا او بندے تو نے اپنی شان کے مطابق دیا، اپنی اوقات کے مطابق کھجور کا دانہ دیا، میں نے اپنی شان کے مطابق اس کا اجر عطا فرما دیا ہے۔ یعنی ایک کھجور کا دانہ قیامت کے دن پہاڑ کے برابر ثواب بنا کے بندے کے پاس لا کے کیا جائے گا، لیکن اس کے اندر کوشش کرنی چاہیے دکھلاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو۔ فرمایا اگر اس کے اندر دکھلاوا ریاکاری آ گئی تو نیکیوں کا بیڑا غرق ہو کے رہ جائے گا۔ نماز کے اندر ریاکاری آ گئی، دکھلاوا آ گیا، کسی کے سامنے لمبے لمبے رکوع کر رہا ہے، لمبے لمبے سجدے کر رہا ہے، نماز کے آداب کو جان کے پڑھ رہا ہے اور اکیلے کے اندر تنہائی کے اندر 5 منٹ کے اندر پڑھ رہا ہے، تو میرے عزیزو وہ 5 منٹ کی نماز قبول ہوگی، 20 منٹ کی نماز تیرے میرے منہ پر مار دی جائے گی۔ اسی لیے ہر کام میں میرے عزیزو نیت کا صحیح ہونا، انما الاعمال بالنیات، بوجھ نہ سمجھنا صدقے خیرات کو، بوجھ نہ سمجھنا میرے عزیزو اپنے اوپر زکوٰۃ کو، اللہ کا حکم جان کے کرنا۔ خدا کا قرآن کہتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کامیاب ہو گئے، فلاح پا گئے وہ لوگ جو اپنی نمازوں کو پڑھتے ہوئے اللہ سے ڈرتے ہیں، اس خوف کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہماری نمازوں کو ہمارے منہ پر نہ مار دے۔ میرے عزیزو 5 وقت کی نماز کے اندر ہم اندازہ لگا لیں، حساب کر لیں، ذرا اچھی طرح سوچ لیں کہ 5 وقت کی نماز کے اندر کتنا دھیان رب کا نصیب ہوتا ہے، کتنا دھیان دنیا داری کا آتا ہے۔ اگر دنیا داری کا دھیان زیادہ آ گیا اور اللہ کا دھیان کم ہو گیا تو سمجھ لو نماز میری بیکار چلی گئی۔ اگر نماز کی حالت میں اللہ کا دھیان آ گیا، اللہ اکبر، حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ کے گھر کی چھت کے اوپر آگ لگ گئی، محلے والوں کو پتہ، آ کر بجھانے لگ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ نے سلام پھیرا اور پوچھا لوگوں پانی کے بالٹے کیوں لے کے کھڑے ہو، پانی کے برتن کیوں لے کے کھڑے ہو؟ او اللہ والوں میرے گھر کا دروازہ پھلانگ کر، دیوار پھلانگ کر، میرے گھر کا دروازہ توڑ کے تمہیں کس نے آنے کی اجازت دی؟ کہنے لگے اللہ والے تجھے پتہ ہی کوئی نہیں کہ تیرے مکان کی چھت کو آگ لگ گئی، سیک ہمارے گھروں تک پہنچ گیا، ہماری دیواروں کو تیرے گھر کی آگ کی سیک نے گرم کر دیا، اس لیے ہم نے آ کر آگ بجھا دی۔ اللہ والے مذاق نہ کر، کیا تجھے نہیں پتہ لگا کہ یہ آگ جل رہی ہے؟ فرمایا او لوگوں میں نماز کی حالت میں اللہ کے آگے کھڑا تھا، تم دنیا کی آگ بجھا رہے تھے، میں رو رو کے اپنے لیے قبر جہنم کی آگ بجھا رہا تھا۔ یعنی یہ نماز ہونی چاہیے۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ کے گھر کے اندر چور آ گیا۔ کیا تھا اللہ والی کے گھر؟ کچھ بھی نہیں، ایک چادر تھی وہ بھی پھٹی پرانی، گھر کے اندر چادر تھی۔ ایک چور آ گیا اور کچھ نہ ملا، کہنے لگا چلو چادر لے جاؤ، گرمی میں سردی میں کام آئے گی، اسے بچھاؤں گا اپنے اوپر، اس کو اوڑھ لیا کروں گا۔ اللہ غنی، جیسے چادر اٹھائی دروازے کی طرف جانے لگا، بینائی چلی گئی، اندھا ہو گیا۔ کہنے لگا اوہ پتہ نہیں یہ کیا بات ہے، پھر چادر اپنی جگہ پہ لا کے رکھی، آنکھوں کی بینائی واپس آ گئی۔ دوسری مرتبہ چادر اٹھائی، اندھا ہو گیا، معافی مانگ کے کہنے لگا اللہ آنکھیں دے دے، اب چوری نہیں کروں گا۔ تیسری مرتبہ چادر اٹھا کے دروازے کی طرف لپکا، اندھا ہو گیا۔ کہنے لگا الہ العالمین، کچی سی کٹیا ہے، مکان کی دیواریں مدھم پڑی ہوئی ہیں، گھر کے اندر چراغ میں تیل کوئی نہیں، اندھیرا اندھیرا ہے۔ الہ العالمین کیا بات ہے، اس اللہ والی کا کون سا عمل تیرے پاس ہے؟ فرمایا تجھے پتہ نہیں یہ ہاتھ باندھ کے میرے سامنے کھڑی ہے، اسے پتہ ہی کوئی نہیں کہ میرے گھر کے اندر چور آ گیا۔ پھر ہم نے بھی فرشتوں کو پہرہ دار بنا کے دروازے پہ کھڑا کر دیا۔ مجھے میری کبریائی کی قسم، چور تو دور کی بات ہے، اس گھر کے اندر شیطان کو بھی آنے کی اجازت کوئی نہیں۔ یہ نماز کامل ہوتی ہے میرے عزیزو، اللہ کے آگے کھڑے ہو جانا۔
سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بن سنور کے تیار ہو جایا کرتی، حضرت علی کی چرپائی کے پاس آیا کرتی، حضرت علی کا ہاتھ تھام لیا کرتی اور فرماتی علی کیا آپ کو میری کوئی حاجت ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ انکار کر دیتے، فرمایا فاطمہ مجھے تیری کوئی حاجت نہیں ہے، فرمایا پھر علی تو چھو جا میں جانوں پھر خدا جانے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا مصلی پہ کھڑی ہوا کرتی تھی، کبھی کبھی ایسا وقت آیا جایا کرتا تھا حضرت بلال کی فجر کی اذان کی آواز کانوں میں آ جایا کرتی تھی۔ یہ وہ عورت ہے کا چولہا پانی بھی خود کیا کرتی تھی، اپنے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اونٹ کو چارہ بھی خود ڈالا کرتی تھی، اپنے گھر کے اندر چکی کے اندر دانے بھی خود پیسا کرتی تھی۔ اتنی مفلسی غربت اتنے کام کے باوجود بھی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نہ مال خرچ ہوتا ہے، نہ پیسہ خرچ ہوتا ہے، نہ تعلقات خرچ ہوتے ہیں، نہ کوئی عہدے کی ضرورت، نہ کرسی کی ضرورت ہے۔ نماز تو ایسا عمل ہے، الصلاۃ معراج المؤمنین، فرمایا نماز مومن کی معراج ہے۔ فرمایا جب سجدے کی حالت میں انسان سبحان ربی الاعلی کہتا ہے تو اس سے پتہ ہی کوئی نہیں اس کا سر اللہ کے قدموں کے اوپر ہوتا ہے۔ کسی حالت کے اندر نماز معاف کوئی نہیں، کمزور ہے نماز معاف کوئی نہیں، آنکھوں سے اندھا ہے نماز معاف کوئی نہیں، کانوں سے میرے عزیزوں بہرا ہے نماز معاف کوئی نہیں، میرے عزیزوں قد کا چھوٹا قد کا بڑا پتلا موٹا نماز معاف کوئی نہیں، میرے عزیزوں پیروں سے معذور ہے نماز معاف کوئی نہیں، میرے عزیزوں وضو نہیں کر سکتا تیمم کر لے۔ یہ سمت کے لیے پیارے نبی کے صدقے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے سے اللہ نے سمت پر آسانی پیدا فرما دی۔ فرمایا میرا بندہ اگر تجھے پانی میسر نہ آئے اور پانی ملنے کا تجھے کہیں سے خیال بھی نہ ہو، فرمایا مٹی پر ہاتھ مار کے چہرے پر پھیر لے، مٹی پر ہاتھ مار کے اپنے بازو پہ پھیر لے۔ مجھے میری کبریائی کی قسم ہے یہ عمل ایسا مجھے اچھا لگتا ہے میں پورا وضو کرنے کا تجھے ثواب عطا فرما دیتا ہوں۔ اور ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس شخص کی صفائی کا، اس کی پاکی کا، اس کی پاکیزگی کا، اس کے نکھار کا کیا عالم ہوگا جس کے گھر کے دروازے سے نہر بہتی ہو اور وہ روزانہ اپنے گھر کی دروازے کی نہر کے آگے 5 مرتبہ اس میں غوطہ لگاتا ہو، 5 مرتبہ اس میں نہاتا ہو۔ میرے صحابہ مجھے بتاؤ روزانہ جو 5 مرتبہ نہائے گا اس کے جسم پہ کوئی میل رہے گا؟ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے جسم پہ کیا میل رہے گا جو 5 مرتبہ غسل کرتا ہو؟ فرمایا جس طرح 5 مرتبہ غسل کرنے والے کے جسم پہ میل نہیں رہتا، 5 مرتبہ نماز پڑھنے والے کے ساتھ گناہ ہی ایسے نہیں رہتا ہے۔ پروردگار عالم جس طرح اسے پاک کر دیتا ہے 5 مرتبہ نماز پڑھنے والے کو، 5 نمازیں پڑھنے والے کو اللہ گناہوں سے بھی ایسے پاک فرما دیتا ہے۔ فرمایا میرا بندہ فجر کی نماز میں آ جا، ظہر کی ساری رات کے تیرے گناہ معاف کر دوں گا۔ ظہر کی نماز میں آ جا، فجر سے لے کے ظہر تک کے معاف کر دیے جائیں گے۔ ظہر کی نماز کے بعد عصر میں آ جا، اس کے دوران جتنا وقت ہے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ مغرب میں آ جا، عصر سے مغرب کے درمیان مغرب میں آ جا، مغرب سے عشاء کے درمیان میں آ جا، میرے بندے تیرے گناہ سارے معاف کر دیے جائیں گے۔ اور پھر رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو نماز پڑھے گا اللہ کا اس پہ ذمہ ہے اسے جنت کا حقدار بنا دے۔ جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا خدا کی کوئی ذمہ داری نہیں، وہ مالک کائنات ہے، چاہے معاف فرما دے چاہے اپنی گرفت کے اندر لے آئے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا میرے عزیزوں نماز پر اللہ سے لینے کا ایک معیار بنا دیا، پروردگار عالم سے لینے کا مزاج بنا دیا۔ جب کسی کو ضرورت پڑا کرتی تھی پیسے کی طرف نہیں دوڑتا تھا، جب کسی کو ضرورت پڑا کرتی تھی مال کی طرف نہیں دوڑا کرتے تھے، 2 رکعت نماز کی نیت باندھا کرتے تھے، اللہ سے بڑے بڑے مسئلے حل کروا لیا کرتے تھے۔ ایک صحابی کافروں کی قید میں میرے عزیزوں چلے گئے، اللہ اکبر، انہوں نے ان کو قید کے اندر ڈال دیا۔ غسل حاجت ہو گئی، غسل کی غسل جنابت ہو گیا، میرے عزیزوں غسل کی انہیں حاجت ہو گئی، کہنے لگے مجھے ایک برتن کے اندر پانی دے دو تاکہ میں غسل کے فرائض پورے کر لوں، تاکہ میں اللہ اس کے رسول کو یاد کر سکوں۔ کہنے لگے اپنے رب کو بلا جس کی خاطر تو نے 360 کو چھوڑ دیا، وہ رب تجھے پانی دے گا۔ اگر تیرا رب تجھے پانی کا بالٹا نہیں دیتا، ایک برتن نہیں دیتا، ایک پانی کا مگا مٹکا نہیں دیتا، پھر ہمارے خداؤں کے آگے جھک میں تجھے سرداری عطا فرما دے
دیں گے. اب وہ صحابی کا نظریہ کیا تھا؟ جہاں سے کچھ نہیں ہوتا اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے. اور آسمان کی طرف چہرہ کیا اور کہنے لگا مالک کائنات اگر بالٹی پانی کا مسئلہ ہوتا پروردگار عالم نہ ملنے پہ صبر کر لیتا. الہی انہوں نے مجھے نہیں للکارا، تیری توحید کو للکارا ہے، تیری ذات کو للکارا ہے. الہ العالمین اگر پانی کا بندوبست نہ ہوا تو کافر کیا کہیں گے؟ مسلمانوں کا رب پانی کی بالٹی نہیں دے سکتا. الہ العالمین بادلوں سے پانی برسانے والا، زمین سے پانی نکالنے والا اللہ آج مجھے پانی کا ایک گھونٹ دے دے، پانی کی ایک بالٹی دے دے. مالک تیری توحید کا پھلیرا بلند ہو جائے گا، مسلمانوں کا معیار قیامت تک اونچا ہو جائے گا. اللہ اکبر. دنیا نے دیکھا، سارے کفر نے دیکھا، بادل کا ایک ٹکڑا آسمان سے ٹوٹا اور زمین کی طرف آیا. وہ بادل کا ٹکڑا جس جیل خانے میں نبی کا صحابی تھا اس جیل خانے کے اندر چلا گیا اور جہاں نبی کا صحابی تھا اس کے اوپر برسنے لگا. صحابی نے غسل کیا، بادل کا ٹکڑا جیل سے نکل کے واپس چلا گیا. فرمایا میرے عزیزو، نفل نماز کا اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق کا ایسا یقین پیدا ہو جائے کہ تیرے میرے ذہن کے اندر بات آ جائے. میرے عزیزو جہاں سے کچھ نہیں ہو سکتا اگر ہو سکتا ہے تو خدا کی ذات سے سب کچھ ہو سکتا ہے. یہ اللہ کی ذات کا یقین ہمارے اندر آنا چاہیے. میں بھی مانتا ہوں، آپ بھی مانتے ہیں. کتنا مانتے ہیں؟ آپ کو مجھے پتا کتنا مانتے ہیں. ایک روٹی پر نہیں مانتے اللہ کو، صحت پر نہیں مانتے. ہے ہی اللہ کی ذات پہ یقین. رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہاں تک عقیدہ توحید کے بارے میں بتلا دیا. فرمایا اگر جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے وہ بھی تم نے اللہ کی ذات سے مانگنا ہے. 2 رکعت صلاۃ الحاجت کا عمل ایسا ہے میرے عزیزو، یہ ایسا قیمتی ہتھیار ہے، اسے اپنی زندگی کا معمول بنا لیجئے. ظہر کی نماز کے بعد 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھیے، مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھیے، عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی ترتیب بنائیے. رب کعبہ کی قسم خوشحالی تو دروازے پر آئے گی، پریشانی کبھی دروازے کے اوپر کوئی نہیں آئے گی. کچھ بھی مانگنا ہو 2 رکعت صلاۃ الحاجت، یہ اللہ کے پاک پیغمبر نے اللہ سے امت کو لے کر تحفہ دیا. فرمایا نماز پڑھنے سے انسان کا جسم پاک ہو جاتا ہے. فرمایا اس کی جیب میں مال ہے، مال کی بھی زکوٰۃ ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ. فرمایا اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. اب زکوٰۃ ہے کیا؟ کلمہ، نماز کے بعد روزہ. اللہ اکبر. میرے عزیزو زکوٰۃ کا حکم آ گیا. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی طرف جب زکوٰۃ کا حکم آیا، مکے کی مشرکہ عورتوں نے جب کلمہ پڑھا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال جا ان سے جا کے بیعت لے آ، جا ان سے جا کے اس بات پر افائے عہد لے آ، اقرار نامہ لے آ. یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات، اے جو عورتیں جو ایمان لے کے آئی، اے میرا نبی ان سے کہہ دے جو ایمان لے کے آئی، الا اللہ یشرکنا باللہ شیئا یبعینک علی اللہ یشرکنا باللہ شیئا. خبردار 360 کا نظریہ رکھنے والیو، آج کے بعد اے خدا کی پجاری بنو گی، اے خدا کی عبادت کرو گی. کہنے لگی ہاں جی ہم نے تسلیم کر لیا، آج کے بعد ایک اللہ کی عبادت کریں گی. رحمت عالم نے فرمایا بلال ان کے پاس چلا جا اور جا کے کہ ولا یسرقنا، آج کے بعد چوری بھی نہیں کریں گی. مکے کی سردار نے کہنے لگی بلال یہ کیسی ہمارے سے بیعت لے رہا ہے؟ ہم سردار عورتیں کبھی چوری کرتی ہیں، ہاں ضرورت کے تحت خامد کی جیب میں سے 50-100 روپے نکال لیے تو بیٹے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں. رحمت عالم نے فرمایا بلال پھر چلا جا اور جا کے کہہ دے ولا یزنینا، آج کے بعد زنا نہیں کریں گی. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردے میں چلے گئے اور جا کے کہنے لگے حضور فرما رہے ہیں دور جاہلیت میں جو کام ہوتا تھا اسلام کلمہ پڑھنے کے بعد اسلام نے ساری چیزوں کو بند کر دیا، آج کے بعد زنا نہیں کریں گی. بلال کہتے ہیں میری زبان سے لفظ نکلا، سوری مکے کی مشرکہ عورتیں کھڑی ہو گئی، کہنے لگی بلال کیسی باتیں کر رہے؟ اللہ اکبر. ہم کافرہ تو ظہور ہے، تیرے رب کی قسم ہے جس نے حق کے ساتھ پاک پیغمبر کو دنیا میں نبی بنا کر مبعوث فرمایا، رب کعبہ کی قسم ہے تو زنا کی بات کرتا ہے، ہم نے آج تک اس بارے کے اندر سوچا بھی کوئی نہیں ہے. اللہ اکبر. جا
اپنے نبی کو جا کے کہہ دے ہم کافرہ ضرور ہیں, ہم نے زنا کوئی نہیں کیا. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا, اللہ کو حکم آیا ولا یقتلن اولادہن, اپنے بچوں بچیوں کو آج کے بعد قتل بھی نہیں کریں گی. کہا بلال ہم نے اقرار کر لیا. رحمت والے نبی کے پاس چلے گئے, انہوں نے ہر چیز پہ بیعت لے لی. آپ نے فرمایا بلال ان کے پاس چلا جا اور جا کے کہہ دے یہ وعدہ کرو اللہ اکبر تم اپنے سونے چاندی میں زکات دو گی. اب انہیں کیا پتا تھا, نیا نیا کلمہ پڑا. حضرت بلال گئے, جا کے پردے کے پاس کھڑے ہو کے پردہ ہلایا اور کہنے بیبیو اللہ کا حکم ہے کہ تمہارے پاس جو مال ہے اس میں سے زکات دینی ہے. اب ایک دوسرے کی طرف وہ دیکھنے لگ گئی, یہ کون سی چیز آ گئی. ایک بوڑھی کو انہوں نے اشارہ کیا, اٹھیے پوچھے بلال سے کیا کہہ رہا ہے. ایک بوڑھیا عورت کھڑی ہوئی اللہ اکبر اور کہیں گے بلال یہ زکات کیا ہوتی ہے, ہمیں تو اس کا پتہ ہی کوئی نہیں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے بی بی تیرے ہاتھ میں تیرے کانوں میں کچھ ہے. کہاں, میرے ہاتھ کے اندر 2 کنگن ہے. آپ نے فرمایا اس پر زکات ہے, اتنے فیصد اس پر زکات ہے. سیانی عورت تھی, کہنے لگی بلال جو دے دے فرمایا جنت میں جائے گا, جو نہ دے وہ جہنم میں جائے گا. اور بلال مسئلہ کیا, کہ بس مجھے اتنا ہی پتہ ہے, انہوں نے اتنا کہہ دیا تمہارے مال تمہارے سونے چاندی میں زکات فرض ہے, دو گے جنت میں جاؤ گے, نہیں دو گے جہنم میں جاؤ گے. اس نے اگلا مسئلہ پوچھا ہی کوئی نہیں, کتنی دینی کتنی نہیں. دونوں کنگن اتارے, کہنے لگی بلال ذرا ہاتھ اندر کرنا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ اندر کر دیا. اس نے دونوں کنگن اتار کے حضرت بلال کے ہاتھ پہ رکھ دیے اور چلتی بنی, کجا اپنے نبی کے قدموں میں جا کے ڈال دے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے اماں ذرا بات تو سن, سارا کس نے دینے کو کہا, اس کی زکات دینے کو کہا. بھی کہنے لگی بلال ابھی تو نے کہا ہے جو دے وہ جنت میں جائے, جو نہ دے وہ جہنم میں جائے. اے بلال اس چیز کو ہمارے سے دور لے جا جو ہمیں جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنے. پہننا تو دور کی بات, رب اکبر کی قسم اسے اپنے پاس رکھنا بھی ہم گوارا کوئی نہیں کرتی ہے. ساری زندگی میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ سونے کا ہار پہنا تھا, ایک مرتبہ ساری زندگی کے اندر. وہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مال تجارت میں کچھ پیسے بچے. فاطمہ تیرے لیے میں سونے کا ہار نہ لے آؤں, علی جی لے آئے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خریداری کر کے آئے. 5.5 سال کی عمر حضرت حسین کی, 6.5 سال کی عمر حضرت حسن کی. چاندی کے کنگن, ایک ہار, ایک نیکلس لے کے آئے. فاطمہ الزہرا نے سنبھال کے رکھ دیا. ان دنوں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر پہ تشریف لے گئے تھے. پتہ لگا آج ابا جان مدینے میں تشریف لے کے آ رہے ہیں. سیدہ فاطمہ الزہرا کہنے لگی علی آج میرا باپ کئی دن کے بعد میرے گھر میں آئے گا, علی اگر مجھے اجازت دے تو میں ہار نہ پہن لو. سیدہ فاطمہ الزہرا نے وہ ہار پہن لیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نے اپنے بچوں کے ہاتھوں میں کنگن پہنا دیے. اماں کہنے لگی علی ذرا میری مدد کرنا, ایک میرے پاس پردہ ایک چادر ہے, وہ میں دروازے پہ ٹانگ دوں, میرا ابا آج میرے گھر میں کئی دن کے بعد آئے گا. ایک پھولدار چادر دروازے پر ٹانگ دی گئی. رحمت دو عالم کی عادت شریفہ تھی, جب کہیں جایا کرتے تو بیٹی کے سر پہ ہاتھ پھیر کے جایا کرتے, جب کہیں سے واپس آتے تو بیٹی کے گھر کا پردہ ہٹا کر حال احوال پوچھا کرتے. اللہ کے پاک پیغمبر اپنے گھر جانے سے پہلے سیدہ فاطمہ کے دروازے پر آئے. آپ نے گھر کی دیواروں کا, گھر کا دروازے کا نقشہ بدلا دیکھا. پاک پیغمبر نے پردہ مبارک ہٹایا. اندر سیدہ فاطمہ الزہرا کھڑی ہے, گلے کے اندر سونے کا ہار پہن رکھا ہے. نانا ابو کہہ کے نواسوں نے کرتا مبارک نبی کا دامن پکڑ لیا. پاک پیغمبر نے چاندی کے کنگن دیکھے, سیدہ فاطمہ الزہرا کے گلے میں ہار دیکھا. نہ آپ نے حال احوال پوچھا, نہ حال احوال کیا. آپ منہ موڑ کے پردہ ہٹا کے باہر نکل آئے. سیدہ فاطمہ ابا کہہ کے روکتی رہی. رحمت دو عالم نے کوئی جواب نہ دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا علی جلدی چلا جا, میرا ابا لگتا کسی وجہ سے ناراض ہو کے چلے گئے, میرے باپ کو کسی بات پہ ناگواری گزر گئی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور جا کے رحمت دو عالم کو دیکھتے ہیں اپنی مسند پر بیٹھے ہوئے ہیں, سر مبارک جھکا ہوا ہے, اتنے آنسو آنکھوں سے گر رہے ہیں کہ چہرے مبارک پر داڑھی مبارک تر ہو گئی. حضرت علی آ کے کہنے لگے فاطمہ میری
تو ہمت کوئی نہیں کہ میں جا کے پوچھوں تیرا باپ رو رہا ہے، کیا آپ نے اپنے ابا کو کچھ کہا؟ کہنے لگی اللہ کی قسم میں نے تو اپنے باپ کے آگے زبان نہ کھولی۔ علی ایک مرتبہ میرے کہنے پہ چلا جا، اس بیٹی کو کیسے قرار آئے گا جس کا باپ آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہا رہا ہے۔ حضرت علی گئے اور کہنے لگے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، سونے فاطمہ کی وجہ سے کوئی دل پہ بار آ گیا، بچوں کی وجہ سے کوئی دل پہ بار آ گیا، آپ سے میں معافی مانگتا ہوں۔ آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا اور اپنی نظر مبارک کو جھکا لیا، فرمایا اے علی میری بیٹی فاطمہ سے جا کے پوچھ تیرے گھر امیری کہاں سے آ گئی۔ اے فاطمہ میں امت کو تجھے دکھا کے کیا سبق دوں گا۔ اللہ اکبر، فقیری چھوڑ کے امیری اختیار کر لی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حضرت علی آئے اور آ کہنے لگے وہ تو یوں کہہ رہے کملی والے کی بیٹی نے فقیری چھوڑ کے امیری اختیار کر لی۔ سیدہ نے اس ہار کو اتارا کوئی نہیں بلکہ اپنے گلے میں ہاتھ ڈال کے اس ہار کو توڑ دیا، حضرت علی کے قدموں میں پھینک دیا۔ حضرت حسنین کریمین کے کنگن اتار کے حضرت علی کے ہاتھ میں دے دیے، چھری لے کے کاٹنے والی چیز لے کے پردے کو پھاڑ دیا اور کہنے لگے میرے ابا سے جا کے کہہ دے ایک مرتبہ آ جا، تیری بیٹی بھوکی تو رہ سکتی ہے تیرے بنا نہیں جی سکتی۔ علی جائے سارے کا سارا مال مدینے والوں پہ صدقہ کر دے۔ حضرت علی جب سونے کا ہار لے کے گئے، رحمت دو عالم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا میری بچی اگر تو سونا پہننے لگ جائے گی تو امت کی غریبوں کو کون سبق سکھائے گا، امت کی غریب بیٹیوں کو کون سبق سکھائے گا۔ آپ نے فرمایا علی اللہ اکبر یہ ہار مدینے والوں پہ صدقہ کر دے، الفقر فخری، کملی والے کی طرف سے اعلان کر دے لوگوں کو امیری پہ ناز ہے، دو جہان کے نبی کو فقیری کے اوپر ناز ہے۔ اللہ، اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سونا پہننا چھوڑ دو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ چاندی استعمال کرنا چھوڑ، کلوا من طیبات ما رزقناکم، اللہ نے دیا تو اظہار تشکر کے طور پہ اس کا اظہار کرو، اگر نہیں ہے تو اس کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کی نافرمانی پر قدم مت اٹھائیے، اللہ کی نافرمانی پر قدم مت اٹھائیے کہ اس چیز کو